الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا دائما لا يرد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس یا اللہ تیرا شکر ہے رمضان المبارک کے مہینے پر، اے کریم اللہ تیرا شکر ہے اس مبارک رات پر جو آپ نے ہمیں اس میں بٹھایا جاگا رکھا، اس اپنے گھر مبارک میں مسجد کے اندر ہمیں جمع فرمایا، تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تراویح کی نماز پڑھ جو ہم نے پڑھی، تیرا شکر ہے قرآن کریم کے سننے سنانے پر جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، یا اللہ تیرا شکر ہے ذکر و اذکار اور تسبیحات پر جو تو نے ہمیں توفیق دی، لک الحمد حمدا دائما لک الحمد حمدا دائما الحمد للہ الشکر للہ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے ہمارے کریم رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمیں بربادی سے بچا، ہمیں تباہی سے بچا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنك تقضي ولا يقضى عليك یا اللہ فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اے کریم اور مہربان اللہ، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير وأنا البائس الفقير وأنا البائس الفقير
المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبدته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكل رؤوف رحيما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں. ہم سے اپنی زندگی میں بڑے گناہ بھی ہوئے ہیں, چھوٹے گناہ بھی ہوئے ہیں, مختلف قسم خطائیں اور لغزشیں ہم سے صادر ہوئی ہیں. اے کریم اللہ ہمارے چھوٹے بڑے علانیہ اور چپ کر کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو ہم نے قصدن کیے ہیں وہ بھی معاف فرما, جو ہم سے بھول کر ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما. یا اللہ ہماری عفو فرما, ہماری بخشش فرما. اے کریم اللہ آپ عفو اور بخشش کو پسند کرتے ہیں اور ہم آپ سے عفو مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے کریم اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے اپنے گرد و پیش میں گناہوں کی اور بدعملوں کی جو آگ جلائی ہوئی ہے اس کو اپنی رحمت سے بجھا دے. یا اللہ ہم حقدار تو نہیں ہیں, مستحق نہیں ہیں یا اللہ, لیکن پھر بھی آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آپ سے جو سوال کرے تو آپ سوال کے سائل کے سوال کو قبول کرتے ہیں. جو وہ مانگتا ہے وہ دیتے ہیں, جو بخشش مانگے اس کو بخش دیتے ہیں. یا اللہ جو عفو آپ سے مانگے تو آپ اس کو معاف کرتے ہیں. اے کریم اللہ ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما, ہمیں معاف فرما. یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, 27ویں کی شب ہے, شاید یہ لیلۃ القدر. یا اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یا اللہ ہم ہیں بڑے گناہ گار لیکن آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے. یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. جو ہم نے اپنے معصیتوں سے آگ جلائی اس کو اپنی رحمت سے بجھا دے. اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا ہے ہمیں جہنم سے چھڑا دے. یا اللہ جہنم سے چھڑا دے, اپنے قہر و غضب سے بچا دے, اپنے عذاب سے بچا دے, اپنے رحمت میں لپیٹ دے. یا اللہ یا اللہ اگر تو نے اس مبارک مہینے میں جس کے آخری گھڑیاں ہیں, آخری ساعات ہیں, آخری عشرہ ہے, اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی تو کون سا در ہے جس کو ہم کٹکھٹائیں. اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی اور در ہے جس کو ہم دستک دیں اور اپنے آپ کو معاف کریں. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی اور ذات ہے گناہوں کو بخشنے والا. یا اللہ گناہگار کی مغفرت کرنے والا تیرے علاوہ کوئی اور ہے. یا اللہ مجرم کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی اور ہے. ہم مجرمین ہیں, ہمیں معاف فرما. یا اللہ اگر آپ نے اس رمضان کے مبارک گھڑیوں میں ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم انتہائی شقی اور بدبخت ہوں گے. ہمیں شقاوت اور بدبختی سے بچا. اللہ ہمیں شقاوت اور بدبختی سے بچا. یا اللہ ہم محروم ہوں گے, ہمیں محرومیت سے بچا, ہمیں محروم نہ فرما. رمضان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں. اس مبارک مجمع کے اندر جو آپ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے توسط سے ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ جیسے آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہماری دعاؤں کو یا اللہ ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہماری ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما. اے کریم اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ان نوجوانوں پر رحم فرما, سفید ریشوں پر رحم فرما.
یا اللہ دین کے علماء پر رحم فرما، یا اللہ جتنے بھی عوام بیٹھے ہوئے سب پر رحم فرما۔ یا اللہ تیرے گھر آئے ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس پاکیزہ مجلس میں آئے ہیں، قرآن کریم کا ختم ہوا تراویح میں، یا اللہ ایسی مجالس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ بیماروں کی بیماریاں دور فرما، شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، جو شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، جو گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہے ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما، جو دماغ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا دے، یا اللہ جس قسم کی بیماری میں کوئی بھی مرد و عورت مبتلا ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما، قرض کی ادائیگی کی صورت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہے ان کو صالح نارینہ اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا دے، یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں نوجوان گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ جن کے آپس میں ناچاقیاں ہیں محبت اور مودت سے اس کو بدل لے، یا اللہ جن گھروں کے اندر ناچاقیاں ہیں اس میں محبت آپس میں ڈال لے، اے کریم اللہ جو دشمنیوں کے اندر مبتلا ہے یا اللہ اس کو آپس میں شیر و شکر بنا دے، دوست اور بھائی بنا دے، دشمنیوں کو نفرتوں کو ختم فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد عطا فرما، اللہم الف بین قلوب المؤمنین والفہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، یا اللہ مسلمانوں میں وحدت عطا فرما، دلوں کے اندر محبت ڈال لے، دلوں کو ایک فرما دے، یا اللہ حق پر جمع فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جمع فرما، اے کریم اللہ جتنے بھی آپ کے دین کے پھیلانے والے ہیں چاہے وہ حضرات اہل علم ہیں ان کی بھی نصرت فرما، مبلغین ہیں ان کی بھی نصرت فرما، مجاہدین اسلام ہے ان کی بھی نصرت فرما، یا اللہ جو شیوخ اور مشائخ خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں ان کی بھی نصرت فرما، جو جس شکل میں تیری دین کی خدمت کر رہا ہے یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ جو یہود و نصارہ شیطان کی چیلے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں مختلف ملکوں میں، ہمارے قریب کے ملک افغانستان میں یا اللہ جو ظلم ڈال رہے ہیں، جو مجاہدین کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، یا اللہ مجاہدین کی نصرت عطا فرما، یا اللہ ان امریکہ کو ذلت کے ساتھ یا ختم کر دے یا واپس کر دے، اے کریم اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ ان غاصبین کو ذلیل کر دے، یا اللہ ذلت کی موت دے، یا اللہ یہود کو ذلیل کر دے، یا اللہ ذلت کی موت دے، آپ کے گھروں مساجد کے اندر گولہ باریاں ہوتی ہے، اے کریم اللہ، یا اللہ عورتوں کو پردنشین عورتوں کو بے گھر کیا جاتا ہے، یا اللہ صحرا کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، بچے یا اللہ بلبلا رہے ہیں، ان کے والدین شہید ہو چکے ہیں، یا اللہ کوئی مدد کرنے والا ان کی نہیں، یا اللہ ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہم ان کی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اے کریم اللہ اے کریم اللہ آپ قوت والے طاقت والے ہیں، ان ظالموں کو عبرت کی سزا دے، ان ظالموں کو عبرت کی سزا دے، یا اللہ ان مظلومین کو ظالموں کے ظلم سے بچا دے، یا اللہ یا کریم ان کو اپنے گھر بار واپس لوٹا دے، یا اللہ مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، مسلمان گھرانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، یا اللہ دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما، یا اللہ اس ملک کی بھی اصلاح فرما، اس کی بھی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر جتنے بھی مسلمان یا اللہ بس رہے ہیں جی رہے ہیں یا اللہ سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا، یا اللہ بوڑھوں کی اصلاح فرما، جوانوں کی اصلاح فرما، ڈاکٹروں کی اصلاح فرما، انجینئروں کی اصلاح فرما، کالجوں والوں کی اصلاح فرما، یونیورسٹی والوں کی اصلاح فرما، اسکول والوں کی اصلاح فرما، فوجیوں کی اصلاح فرما، پولیس والوں کی اصلاح فرما، حکمرانوں کی اصلاح فرما، سب کو یا اللہ سب سے پہلے اپنی دین کی طرف متوجہ کر دے، فکر آخرت کی طرف متوجہ کر دے، آپ کو راضی کرنے کی طرف متوجہ کر دے، اپنے گناہوں کے چھوڑنے کی طرف متوجہ کر دے، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے نجات اور خلاصی عطا فرما، یا اللہ شیطان کے مکر سے بچا، یا اللہ
ہماری مغفرت فرما، اور یا اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا۔ اے کریم اللہ، یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما، یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما، یا اللہ اس دارالایمان کو آباد فرما۔ یا اللہ دنیا کے ملک کے مختلف کونوں سے یہاں پر آپ کے بندے آئے ہوئے ہیں، خیر کی جھولیاں بھر کر واپس جا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں خالی بھی واپس نہ فرما، اور یا اللہ اس کو آباد فرما، اور یا اللہ یہ رنگ پورے ملک کے اندر پھیلا۔ یا اللہ ان دعاؤں کی رنگ، آپ سے گڑگڑانے اور مانگنے کی رنگ، آپ کی عبادت کی رنگ، یا اللہ اپنے اخلاق کی یا اللہ حسنہ پیدا کرنے کی رنگ، یا اللہ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی رنگ، یا اللہ اچھے اخلاق کا رنگ ہمارے اوپر ڈال لے، یا اللہ پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دے۔ یا اللہ ہمارے محلوں، گاؤں اور دیہاتوں کی اصلاح فرما، شہروں کی اصلاح فرما، معاملات کی اصلاح فرما، بازاروں کی اصلاح فرما، کاروباروں کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اس کو دین سے آباد رکھ، آپ کے ذکر سے آباد رکھ، قرآن کریم کی تلاوت سے آباد رکھ، آپ کے عبادت سے، اپنی بندگی سے اس کو آباد کر لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ اس دارالایمان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ جتنی زمین کی ضرورت ہے اپنے فضل و کرم سے اس کی توسیع فرما۔ یا اللہ جتنے بھی آپ کے بندے آئے وہ سب یہاں آسانی کے ساتھ سما سکے اور اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اے کریم اللہ کبھی بھی یا اللہ کسی کو محتاج نہ بنا۔ یا اللہ حضرت کے فیض کو عام فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، صحیح سوچ اور سمجھ میں برکت عطا فرما، عمل اور تقوی میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں برکت عطا فرما، ان کے ساتھیوں میں برکت عطا فرما، جماعت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس جماعت کو تحریک ایمان و تقوی کو پوری دنیا میں خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ساری دنیا کے لوگ اور مسلمان اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ یا اللہ ایمان کی مٹھاس پھیلانے کا اور سب کو چکانے کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے جھولیوں کو خیر سے بھر دے، برکات سے مالا مال فرما، قبولیت سے مالا مال فرما، علم نافع عطا فرما، تقوی نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ نیک اعمال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی رضا جوئی یا اللہ خوشنودی نصیب فرما، آپ کا مضبوط تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ملک کے دوسرے حصوں میں جتنے بھی دارالایمان کے مراکز ہیں سب کو آباد فرما، جو تعمیری مراحل سے گزر رہے ہیں، پشاور کا دارالایمان ہے یا ملک کے دوسرے دارالایمان ہے، سب کو آباد فرما۔ یا اللہ جس طرح اب تک آپ نے اپنا فضل و کرم فرمائے ہیں کریم اللہ، یا اللہ سب فقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ محض آپ کا فضل و کرم ہے جو آبادی ہو رہی ہے، جو ضروریات پوری ہو رہے ہیں۔ یا اللہ یہاں روشنی سے ہم روشناس ہو رہے ہیں، ہر قسم کی ضرورت آپ میں میسر کی۔ اے کریم اللہ آئندہ بھی اپنے فضل سے محروم نہ فرما، اپنی برکات سے محروم نہ فرما، اپنے انعامات سے محروم نہ فرما، اپنے احسانات سے محروم نہ فرما۔ اے کریم اللہ اس مجلس کو، اس جماعت کو پوری دنیا کے اندر خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ امن و آشتی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے وحدت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کے حق میں بھی یا اللہ خیر کے فیصلے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو دین اسلام کا اس کو گوارا بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر بھی جو اہل حکمران ہیں ان کو لے آ۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یہود کے غلیظ اور ناپاک پنجوں سے اور تسلط سے اس کو آزاد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی ایمانی قوت اور غیرت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے، اور یا اللہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نصرت فرما۔ رب انصرنا علی القوم الکافرین، رب انصرنا علی القوم المشرکین، رب انصرنا علی القوم المفسدین، رب انصرنا علی القوم الیہودیین، رب انصرنا علی الہنود، رب انصرنا علی النصارى، رب انصرنا علی الکفرہ، رب انصرنا علی المفسدین۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ ہدایت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ یا صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا ہمیں بنا۔ یا اللہ مضبوط اور قوی ایمان اور یقین عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہے اس کو بھی قبول فرما، جو ہم مانگ نہ سکے ان کو بھی قبول فرما، جو ہمارے دل میں آئے ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ جو جتنے ساتھیوں کے اس مجمع کے دلوں کے اندر ہے وہ ساری کی ساری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جو جس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، بعض ساتھیوں نے توبے کیے ہیں،
یا اللہ ان کو آئندہ ان گناہوں سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ سود خوروں کو سود سے چھڑا دے، رشوت خوروں کو رشوت سے چھڑا دے، زنات کو زنا سے چھڑا دے، شرابی اور نشیوں کو نشے سے چھڑا دے. یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے آزاد فرما دے. یا اللہ شیطان کے نرغے سے آزاد فرما دے. یا اللہ آئندہ ایمان کے ساتھ اور دین اسلام کے احکام کے سائے میں زندگی عطا فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو خدمت یہاں پر اس خانقاہ میں کی گئی، یا اللہ روزہ تھا، گرمی تھی اور ساتھیوں نے خدمت کی. یا اللہ جتنی عبادت کرنے والوں کی عبادت ہے وہ ان کو بھی حصہ وافر عطا فرما جنہوں نے خدمت کی ہے. یا اللہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں وہ خدمت کی وجہ سے دعا نہ مانگ سکے، یا اللہ ان کو اس میں وافر حصہ عطا فرما. یا اللہ کربوغ شریف کے گاؤں والوں نے جس قسم کی خدمت کی ہے ان کو بھی حصہ عطا فرما. جن یا اللہ خواتین نے خدمت کی ہے، گھروں میں کھانا پکایا ہے، ان کو بھی حصہ عطا فرما. یہاں پر لنگر کے اندر جو کھانا پکا ہے یا اللہ ان خدمت کرنے والوں کو وافر حصہ عطا فرما. اپنی محبت نصیب فرما، اپنا قوی اور مضبوط تعلق نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے تعاون کیا ہے یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی خوشی عطا فرما، ان کو ہر قسم کی برکت نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی عزتیں دے دے، کسی مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل نہ بنا دے. یا اللہ ان سے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی خوشی عطا فرما دے. یا اللہ اس مبارک مہینے میں جہاں جہاں یا اللہ مسلمانوں کے ملکوں میں مساجد میں حرمین شریفین کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما. یہ جو ہم نے دعا مانگی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا حصہ اس میں عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے خصوصاً اس رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں، یا اللہ ہمیں بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعاؤں میں اور آپ کے جتنے بھی عباد صلحاء اتقیاء اولیاء نے دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ فرما دے. یا اللہ جتنی فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی پناہ عطا فرما. وانت المستعان وعلیک البلاغ. یا اللہ چې څومره کسان راغلي دي کریمه چې څوک تا نه څه غواړي د ټولو دعاګانې قبول کړي. یا الله جولۍ د خیر نه ډکې کړي، چې څوک مقروض دي د قرض نه اخلاص کړي. یا الله چې څوک په قید و بند کې دي رهایي کړي. یا الله چې څوک بې در او بې ور دي هغوی په خپل کور کې. یا الله چې څوک پریشانیو کې مبتلا دي پریشانۍ نه روباسي. یا الله چې څوک بې اولاد دي نارینه اولاد ورته ورکړي. چې څوک بیماران دي شفا کامل عاجله نصیب کړي. یا الله نارینه او زنانو ته شفا ورکړي. یا الله چې د چا څه جایز مقاصد دي کریمه چې دا آواز څوک اوري او که نه اوري د دې علاقې د کربوغې څومره خلک دي خوا او شان راغلي خلک دي. یا الله د چا په زړه کې د چې کوم کور نه چې څوک راوتی دی د هغه کور زنانو د افرادو په زړه کې څه تمنا ده او تا نه څه غواړي. یا الله ته سمیع او بصیر ذات یې د ټولو حاجات پوره کړي. یا الله مشکلات یې حل کړي، پریشانی یې لرې کړي، چې څه مشکل کړګیر دي هغه مشکل یې حل کړي، د دنیا د آخر خوشحالۍ نصیب کړي. یا الله چې څه د نه غواړي جایز حاجات یې په خپل فضل و کرم سره پوره کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوم مرګري چې لیل راغلي دي یا هغې نه کم وخت راغلي دي او نن رخصتېږي کورونو ته ځي